أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط اے ایمان والو تم لوگ حق کو قائم کرنے والے بن جاؤ اللہ کے لیے اور تم گواہی دو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا تم انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی یہ عدل اور انصاف تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون یقیناً اللہ تعالی خبردار ہے ہر اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 190 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا فرما کر ہم سب کو خطاب کیا ہے۔ ان میں سے چند مقامات کا درس ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں سورہ مائدہ آیت نمبر 8 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو کونوا قوامین للہ تم لوگ حق پہ قائم رہو اللہ کے لیے۔ نمبر 2 شہداء بالقسط تم گواہی دو انصاف کے ساتھ۔ نمبر 3 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا نمبر 4 عدل اور انصاف کرو۔ نمبر 5 واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو تم حق پہ قائم رہو اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا مقصود ہو کہ انسان دین پر حق پر ثابت قدم رہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ لوگ مجھے دیندار کہیں، اس وجہ سے نہیں کہ لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، میرے اوپر اعتماد کریں، میرے ساتھ معاملات کریں۔ آدمی حق پہ قائم رہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تم جب بھی گواہی دو انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ کسی بھی معاملے میں انسان اگر گواہ بنے، چاہے وہ معاملہ لکھت کا ہو، چاہے اس معاملے میں اسے گواہ بنایا گیا ہو، تحریری معاملہ ہو یا تقریری معاملہ ہو، ہر معاملے میں گواہی انصاف کے ساتھ دے۔ اگر انصاف نہیں ہے، ظلم ہے، تو انسان ظلم کے معاملے پر گواہ نہ بنے۔ تو اللہ نے خاص طور پہ حکم دیا اے ایمان والو گواہی عدل پہ دینا، ظلم سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 3 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ کسی قوم کے ساتھ اگر تمہیں دشمنی ہے تو یہ دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، اگرچہ وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، لیکن اگر تمہیں بلایا جائے کسی معاملے میں تو تم انصاف کرنا۔ یعنی کسی قوم کے ساتھ کبھی اختلاف ہوتا ہے، یا اختلاف قومیت کی وجہ سے یا لسانیت کی وجہ سے یا جماعت کی بنیاد پر اختلاف ہو، علاقے اور نظریے کی بنیاد پر ہو، پھر بھی اللہ فرماتا ہے تم نے انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ تمہارا اختلاف ہے تو اپنی جگہ ہو، لیکن اختلاف کے دوران بھی تم نے معاملہ عدل سے کرنا ہے۔ نمبر 4 اعدلوا امر کا صیغہ ہے، اے ایمان والو عدل اور انصاف کو قائم کرو۔ اللہ نے سب کو حکم دیا عدل کو قائم کرو، اور وجہ یہ بیان کی کہ ہوا اقرب للتقوی جو عدل کو قائم کرتا ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ عدل و انصاف پہ رہنے والا پرہیزگار ہوتا ہے، ظلم پہ رہنے والا کبھی بھی پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ اس لیے انسان ہمیشہ عدل پر فیصلہ کرے۔ اگر اسے کسی معاملے میں گواہ بنایا جائے، اپنی زندگی میں بھی کسی پر ظلم نہ ہو، اس لیے کہ ظلم کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے۔
دو گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، ایک ظلم ہے اور دوسرا والدین کی نافرمانی ہے۔ مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا چودھری محمد ناصر۔ اس شخص کے 4 بیٹے تھے اور یہ علاقے کے اندر ظلم میں بڑا مشہور تھا۔ آئے دن یہ لوگوں پہ ظلم کرتا، غریبوں کی جائیداد پہ قبضہ کر دیتا، غریبوں کے املاک پہ قبضہ کر دیتا، جہاں جاتا اپنے بیٹوں کو لے کر جاتا، لڑائی جھگڑا کرتا۔ علاقے میں اس اعتبار سے اس کی شہرت تھی کہ یہ اپنے ظلم کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر جس چیز پہ چاہے قبضہ کر دیتا ہے۔ ظلم کے لیے دوام نہیں ہے، یہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا، ایک وقت تک اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، پھر اللہ کی گرفت آتی۔ اب اللہ کی طرف سے پکڑ یہ آئی کہ اس کا جو بڑا بیٹا تھا کسی حادثے کے دوران وہ قتل ہو گیا۔ دوسرا جو بیٹا تھا جس کی طاقت پہ اسے بڑا گھمنڈ تھا، وہی بیٹا نشے میں لگ گیا اور نشہ کرتے کرتے ہیرون کے نشے تک پہنچا اور اسی نشے میں اس بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا۔ باقی جو 2 بیٹے تھے وہ نافرمان ہو گئے، وہ والد کی بات نہیں مانتے تھے، بد اخلاق ہو گئے۔ اب اس پر اللہ کی طرف سے گرفت یہ آئی کہ یہ شخص ان بیماریوں میں، پریشانیوں میں پڑا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آخری وقت میں جسم پہ فالج بھی ہو گیا، 70 سال سے عمر زائد ہو گئی تھی، چلتا تھا تو گر جاتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، زندگی بھر غمگین اور پریشان رہا، موت مانگتا تو موت نہیں آتی تھی اور زندگی میں رہنے کے قابل نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے گرفت کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس نے ظلم کیا۔ تو اللہ ہمیں حکم دے رہے، اے ایمان والو، اعدلو، ہمیشہ عدل کرنا، ہوا اقرب للتقوی، عدل کا فیصلہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اسی مکافات عمل میں ایک واقعہ ہے، ایک پروفیسر تھا، افتخار ملک اس کا نام تھا، یہ طلبہ کو پڑھایا کرتا تھا۔ 5 اسٹوڈنٹ ایسے تھے جنہیں آئے دن اس سے اختلاف رہتا تھا، چونکہ یہ انہیں تعلیم کی طرف متوجہ کرتا اور ان کی توجہ کھیل کود، فحاشی اور یعنی کی طرف تھی۔ ایک دفعہ اس نے جو ان پر سختی کی تو یہ باہر نکلا تو ان ظالموں نے اپنے ہی استاد کو، اس پروفیسر کو قتل کر دیا۔ اب اس کی جو اہلیہ تھی اس نے مقدمہ دائر کیا۔ اب عدالت آئے دن اسے جانا پڑتا تھا، تو ان 5 نے اس کی بیوہ سے کہا کہ اگر تو نے یہ مقدمہ خارج نہیں کیا اور یہ مقدمہ چلتا رہا تو تیرے بچے جہاں سے اسکول آتے جاتے ہیں، ان کی آمد و رفت جن راستوں سے ہے ہم واقف ہیں۔ پہلے تیرے شوہر کو قتل کیا تھا، اب بچوں کو کریں گے، نہ تیری جان محفوظ رہے گی نہ اولاد کی۔ تیرے لیے زیادہ بہتری اس میں ہے کہ اپنا مقدمہ واپس لے لے۔ اب یہ جو خاتون تھی پریشان تھی، مقدمہ دائر کرتی ہوں تو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اگر مقدمہ واپس لیتی ہوں تو یہ تو میرے شوہر کے قاتل ہیں۔ لیکن آخر اس نے سوچا کہ شوہر کی تو چلو شہادت ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو ظالم بچوں کو قتل نہ کر دے، تو اس نے مقدمہ واپس لے لیا۔ اب یہ 5 نوجوان گاڑی میں بیٹھے ہیں اور بیٹھے خوشی میں کہ مقدمہ واپس ہو گیا، تو جشن منانے کے لیے انہوں نے 2 کاریں بک کی اور ان دونوں کاروں کو میں سفر گئے کہ ہم لاہور جائیں گے، وہاں جشن منائیں گے۔ اور یہ جب گئے، اللہ کا کرنا، تیز رفتاری میں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ٹرالے کے نیچے آئے، 5 کے 5 کا انتقال ہو گیا اور لاشیں ایسی مسخ ہو گئی کہ پہچاننے میں نہیں آتی تھی کہ یہ کس کا جسم ہے، یہ کس کا جسم ہے، کوئی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تو نشانیوں کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ یہ فلاں کا، یہ فلاں کا جسم ہے۔ اس طرح ان کی نماز جنازہ ہوئی۔ تو ظلم باقی نہیں رہتا، ظالم پر کبھی نہ کبھی اللہ کی طرف سے گرفت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ چوتھی بات یہ بیان فرما رہے ہیں، اعدلو، عدل اور انصاف کرنا، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ نمبر 5، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، ان اللہ خبیر بما تعملون، اس لیے کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ انسان جو بھی عمل کر رہا ہے اللہ سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ ڈھیل دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں کرتا۔ دیکھیں دنیا میں ایک انسان کسی کو نوکر رکھ دے
اور اس سے کہے کہ میرا مہمان آ جائے تو تم چائے لے کر آنا، پانی لے کر آنا۔ اب اگر مہمان آتا ہے، یہ آواز دیتا ہے کہ بھائی جلدی آؤ، وہ نہیں آ رہا۔ دوسری مرتبہ آواز دیتا ہے بھائی آؤ مہمان آیا ہے، یہ نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ آواز دیتا ہے، نہیں آتا، تو آخر آدمی غصے میں آ کر اسے نوکری سے نکال دیتا ہے کہ میں نے تمہیں رکھا تھا مہمانوں کی تواضع اور اکرام کے لیے، تم بات سنتے نہیں ہو، 3 مرتبہ میں نے بلایا تم نہ آئے۔ انسان اسے اپنے پاس نوکری پہ نہیں رکھتا، حالانکہ کیا تنخواہ دے رہا ہے؟ 10 سے 15,000، 10 سے 15,000 صرف دے رہا ہے۔ اس نے 3 دفعہ پکارا اور یہ نہیں آیا، نوکری سے نکال دیا۔ اللہ کی طرف سے صدا دن میں 5 مرتبہ لگتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ دن میں 5 مرتبہ پکار ہوتی ہے، پھر بھی انسان کے قدم نہیں اٹھتے، لیکن اللہ آنکھوں کی بینائی نہیں چھینتا، کانوں کی شنوائی نہیں لیتا، زبان کی گویائی نہیں لیتا، قدموں کے اندر چلنے کی طاقت نہیں چھینتا، حافظے کی نعمت نہیں لیتا، معدے سے ہضم کرنے کی قوت اللہ نہیں لیتا، پیشاب پخانے کے راستے کو بند نہیں کرتا، اولاد پر کوئی تکلیف نہیں لاتا، بیوی بچوں پر کوئی حادثہ نہیں لاتا، کتنی مہلت دیتا ہے۔ یہ تو 15,000 دے رہا ہے، 3 مرتبہ بلایا نہیں آئے، نوکری سے نکال دیا۔ رب العالمین نے تو کتنے احسانات ہم پر کیے، سورج کو بنایا، چاند کا نظام بنا، والشمس والقمر، یہ سورج چاند کا سارا نظام اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ زمین کی دھرتی انسان کے لیے بنی، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے غلہ نکالا، سب کچھ انسان کے لیے۔ لیکن وہ اللہ کتنا حلیم ہے، کتنا بردبار ہے کہ انسان کی فوراً گرفت نہیں کرتا۔ تو آخری جملے میں اللہ فرما رہا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اے بندے تو جو بھی عمل کرے گا ہم تیرے ہر عمل سے واقف ہیں۔ انسان ٹیبل کے نیچے سے رشوت دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، بند کمرے کے اندر دے رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ کسی انسان کی نگاہ نہیں پڑ رہی، رب السماوات والارض میرے عمل سے واقف ہے، علیم بذات الصدور دیکھ رہا ہے۔ تو آخری جملے میں اللہ نے ہم سب کو متنبہ کیا کہ اے میرے بندو، تم جو بھی عمل کرو میں دیکھ رہا ہوں، تمہاری راتیں کہاں گزر رہی ہیں، تم کن آنکھوں سے کن کو دیکھ رہے ہو، تمہاری نگاہیں کس پر اٹھ رہی ہیں، تمہارا رزق کہاں سے آ رہا ہے، تمہارے معاملات کیسے ہیں، عبادت میں تعلق کیسا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ ہر عمل سے واقف ہے، تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔